آئینی معاملہ ہے تو آئینی بینچ یہ طے ہو چکا ہوا ہے. تو بازی پلٹ گئی, کچھ اور ہو گیا کہ اعتراض کرتے کہ بھائی آپ کے خلاف تو داغدار کیریئر ہے, آپ کیوں سن رہے ہیں فیصلہ, اعتراض کر دیتے. یعنی 26ویں آئینی ترمیم کو میں اڑانا ہے, وہ اس طرح کا ان کا ارادہ تھا. دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے, یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے. اصل میں یہ معاملہ ہے. السلام علیکم, میں امداد عمرو. ایک بھیانک واردات سامنے آئی ہے, چیف کے اوپر اندر سے حملہ ہوا ہے, ادارے کے اندر سے. کون سے چیف پر حملہ ہوا ہے, کیا حملہ ہوا ہے, اور عمران خان صاحب کے وکیل کو عدالت میں بات کرنے میں مشکل کیوں پیش آ رہی تھی. وہ کہتے ہیں نا, بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی. تو یہی گنگناتے ہوئے اپنے دل اور دماغ میں عمران خان صاحب کے وکیل عدالت سے چلے گئے. معاملہ عام انتخابات کا تھا. آج جو معاملات میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں وہ مقدمات اور پھر عدالتوں کے اندر سماعتیں, اور عدالت یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, اس کے اندر چلنے والی جو کھینچا تانی ہے, لڑائی ہے, وہ ایک بار پھر سامنے آ گئی ہے. اندر تو چل رہی تھی لیکن اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ بھی دو گروپ سے سپریم کورٹ میں, ایک گروپ چیف جسٹس کا ہے اور ایک گروپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا ہے. اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو قابل احترام جج ہیں, وہ 26ویں آئینی ترمیم کو ابھی تک ہضم نہیں کر پائے. وہ جو ان کو ظاہر ہے ایک انسان ہے, ان کو تکلیف ہوئی, وہ چیف جسٹس بنتے رہ گئے. صرف 4 دن پہلے پارلیمنٹ نے 26ویں آئینی ترمیم کر کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو راستہ تھا چیف جسٹس بننے کا, وہ روک دیا. تو پھر کسی نہ کسی طرح جسٹس منصور علی شاہ صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے راستے میں رکاوٹ بنتے رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے خود بیٹھ کر منیب اختر صاحب کے ساتھ ایک بنا دی تھی, بینچ تشکیل دے دیا تھا. اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو 12 درخواستیں تھیں, جو ظاہر پی ٹی آئی کی طرف سے تھیں اور کچھ وکلاء کی طرف سے تھیں, یعنی بارز کی طرف سے تھیں, ان درخواستوں کو فکس کر دیا. یعنی جو جوڈیشل ججز کمیٹی ہے, اس کمیٹی کا اناؤنس اجلاس بلائے بغیر وہ انہوں نے فکس کر دیا تھا. اب ان کو اسی طرح کے حالات کا سامنا ہے تو وہ چیخ رہے ہیں. بلکہ اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب چیف جسٹس کا کلہ دماغ 3 ذہنوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر کیسے سوچ سکتا ہے. اور یہ لوگ ماسٹر آف روسٹر کہنے والے, یعنی چیف جسٹس کے پاس سارا اختیار ہے. چیف جسٹس صاحب فرد واحد ہیں اور وہ سارا کچھ چلا سکتے ہیں. اس دور میں بھی کچھ جج صاحبان جو ہے وہ چیف جسٹس اپنا عمر صاحب بندیال صاحب کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. اور اب ظاہر ہے کچھ معاملات جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو سامنے رکھ کے سوچ رہا ہوتا ہے. بہرحال جسٹس منصور علی شاہ صاحب ماسٹر آف روسٹر کہنے والوں کے حق میں نہیں تھے, لیکن اب بات جو آئی ہے ان کے اوپر, تو پھر ان کے ساتھ بیٹھی جج صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کلہ چیف جسٹس تو 3 ذہنوں کے مقابلے میں کچھ نہیں سوچ نہیں سکتا بہتر. یہ تو بات ٹھیک ہے, بالکل درست بات. لیکن بہرحال اب معاملہ کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد کا پاکستان ہے, تو اس پاکستان کے ساتھ چلنا ہے ہم نے, اس قانون کے ساتھ, اس آئین کے ساتھ ہم نے چلنا ہے. آئینی معاملہ ہے تو آئینی بینچ میں جائے گا, یہ طے ہو چکا ہوا ہے. لیکن اگر آپ عام عدالت میں بیٹھ کر آئینی معاملہ سننا چاہیں گے تو پھر ظاہر ہے معاملہ شکوک و شبہات تو جنم لیں گے کہ جی ابھی تک آپ کے زخم تازہ ہیں, ابھی تک آپ کے زخم ہرے ہیں. تو بہرحال آج ایک معاملہ تھا, وہ جو منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عقیل عباسی صاحب ٹیکس معاملات کے اوپر, انکم ٹیکس کے فیصلوں کے اوپر اپیلیں تھیں. وہ معاملہ کافی دنوں سے چل رہا ہے. سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ جو 191A جو اپنا آئینی شق ہے, بینچ بنانے کا جس میں اختیار ہے, کہیں وہ سپریم کورٹ کے اختیار کو کم تو نہیں کر رہا. تو وہ ہم دیکھیں گے, سنیں گے. منصور علی شاہ صاحب نے کہا تھا گزشتہ دنوں اور ان کی عدالت نے, اور وہی معاملہ پھر آج سماعت کے لیے مقرر تھا تو بازی پلٹ گئی, کچھ اور ہو گیا. کیا ہوا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دوسرا معاملہ سپریم کورٹ میں, سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں, وہ انتخابات میں دھاندلی. 8 فروری کو ہم سے مینڈیٹ چرایا گیا اور فارم 47 کی حکومت ہے, اور اس پر آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سماعت تھی اعتراض کیس کے طور پر, اور آج عمران خان صاحب کے وکیل اس میں پیش ہوئے تھے. لیکن جو میں نے واردات کا ذکر کیا, وہ واردات پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ وہ کیا ہوئی ہے. ہوا یہ ہے کہ جناب یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کی واردات تھی نا, اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصل تو پیسے تو 171 ملین تھے, 171 ملین پاؤنڈ تھے, تو لہٰذا جو نمبر یعنی جو ریفرنس کا ٹائٹل ہے اس کی بنیاد پر ہی مقدمہ خارج ہو جائے گا.
اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج کہا ہے کہ جی ہم 1-2 روز میں جائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ، اپیل دائر کریں گے عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو، جو 14 اور 7 سال کی سزا سنائی گئی ہے، جرمانے بھی ہیں 10 لاکھ اور 5 لاکھ، ان کے خلاف ہم عدالت جائیں گے، اپیل کریں گے، اور ہم اپنی قانونی اور اخلاقی جنگ لڑتے رہیں گے۔ وہ سیاسی جنگ کی بات نہیں کر رہے، حالانکہ سیکرٹری جنرل ہے، اور یہ معاملہ ظاہر ہے سیاسی آئینی اور قانونی جنگ کے ساتھ ساتھ سیاسی جنگ کے ذریعے بھی لڑا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک سائیڈ ہوئی اس کی، لیکن ایک بہت بڑا شور مچا ہوا ہے 2 چیزوں کا جب سے یہ فیصلہ آیا ہے، تب سے، یعنی فیصلہ آیا تھا 17 جنوری کو، 17 جنوری کو فیصلے آنے کے بعد جو پہلی پریس کانفرنس کی تھی شیخ وقاص اکرم صاحب نے، انہوں نے کہا تھا کہ جج ناصر جاوید رانا صاحب جو ہے ان کا عدالتی کریئر ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے خلاف تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے، اور سپریم کورٹ نے اپنا ایک ریمانڈ کے معاملے پر ان کے خلاف انکوائری بٹھائی تھی۔ تو انکوائری کے بعد کیا ہوا تھا یہ نہیں بتا رہے۔ سعید چودھری صاحب ایک ایک چیز سامنے لا کر نہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ سارا پروپیگنڈا ہے۔ اب ایک ہے حقیقت، گراؤنڈ ریئلٹی، اور وہ یہ ہے کہ ملک ریاض کی کرپشن کا پیسہ تھا، ملک ریاض نے وہ پاکستان سے لوٹا، باہر لے گئے، اور برطانیہ نے کہا کہ جی آپ کا پیسہ آپ لے جائیں، پاکستان کو کہا۔ یہ سادہ سا کیس ہے۔ اب اس میں ایک فیصلہ لایا گیا سامنے، احمد نورانی صاحب نے وہ عدالتی فیصلہ سامنے رکھے۔ احمد نورانی کے کیریئر پر بڑے بڑے جو ہے وہ ہیں سٹوریز، بڑی بڑی خبریں بریک کی انہوں نے، لیکن بہرحال وہ لے آئے کہ جی برطانیہ کی عدالت کا یہ فیصلہ، انہوں نے تو یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا۔ اب اس کا جو لیگل جواب ہے وہ سعید چودھری صاحب دے رہے ہیں، اور ویسے بھی وہ سامنے سعید چودھری صاحب نے تو بتایا کہ اصل کیا معاملہ تھا، لیکن ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ جو برطانیہ کی عدالت کے جس فیصلے کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ یہ وہ تو فیصلہ جس کا حوالہ دیا گیا وہ تو ایسا تھا ہی نہیں، تو بھئی پی ٹی آئی کے وکلاء کے دماغوں پر کسی نے کوئی جادو کیا ہوا تھا کہ وہ برطانوی عدالت کے اس فیصلے کو پراپر وہاں پر حوالے دیتے وہاں پر بیٹھ کر عدالت میں۔ اور دوسرا، جج ناصر جاوید رانا صاحب جو ہیں ان کو وہاں پر کوسچن کرتے، کہ اعتراض کرتے کہ بھائی آپ کے خلاف تو آپ کا تو اپنا داغدار کیریئر ہے، آپ کیوں سن رہے ہیں فیصلہ؟ اعتراض کر دیتے، پہلے بھی کرتے رہے ججوں کے اوپر اعتراضات۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر تحریری طور پر اور پریس کانفرنسوں میں اعتراضات کرتے رہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو تو ٹاؤٹ کہا گیا۔ تو اب یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی مقدمہ عدالتی فورم پر وہ جیت نہیں سکے، سیاسی فورم پر وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ اب شور یہی ہے کہ جی ناصر جاوید رانا تو ٹھیک جج ہی نہیں ہے، اور برطانوی عدالت کا یہ فیصلہ تھا، وہ فیصلہ تھا۔ میں پڑھ رہا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ برطانوی عدالت نے کہا کہ جی پاکستان ریاست یہ پیسہ لے جائے، یہاں سے ملک ریاض کا پیسہ پاکستان کی ریاست کے اکاؤنٹ میں جمع ہو۔ تو بھائی مدعا ہی یہی ہے کہ ملک ریاض کا پیسہ اگر حق حلال کا تھا، حق حلال کا پیسہ ہوتا تو پھر برطانوی حکومت کیوں کر اس کو پاکستان کے حوالے کرتی؟ سادہ سا سوال ہے۔ تو بہرحال یہ معاملہ چلتا رہے گا، وارداتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی، لیکن جو چیف جسٹس کے اوپر اندر سے حملہ ہوا ہے ان کی اپنی عدالت سے، وہ بڑا کمال ہے۔ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ اپنا ایک جج جو ہیں چیف جسٹس، وہ ان کی سوچ جو ہے یا ان کے ذہن جو ہے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، 2 یا 3 ذہنوں کے مقابلے میں ایک چیف جسٹس کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ معاملہ اپنا انکم ٹیکس کا ایشو ہے، اور وہ چل رہا تھا 3 رکنی بینچ میں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس عرفان سعادت خان۔ عرفان سعادت خان جو ہے ان کو کسی اور بینچ میں ٹرانسفر کر دیا گیا، ان کی جگہ عقیل عباسی صاحب کو لگایا گیا۔ عقیل عباسی صاحب نے کہا کہ جی میں تو سندھ ہائی کورٹ میں وہاں یہ مقدمات خود فیصلے دے آیا ہوں، تو میں تو نہیں سن سکتا۔ تو بہرحال معاملہ پھر ایک اور بینچ، مطلب آئینی بینچ بنا، اور آئینی بینچ میں 27 کے لیے چیف جسٹس نے اس کو منتقل کر دیا۔ لیکن آج کی جو سماعت ہوئی ہے اس کی جو خبر میں ایکسپریس کو کوٹ کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایز اٹ جس طرح ایکسپریس نے پڑھی ہے، خبر اپنا رکھی ہے، پبلش کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے، اچھا اس میں جو ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں ان کو توہین عدالت کے نوٹسز بھیجے گئے ہیں کہ بھائی ہم نے جب 20 تاریخ کو یعنی آج کے لیے کیس مقرر کیا تھا سماعت کے لیے، تو آپ نے کیوں وہ کاز لسٹ پر نہیں رکھا؟ ایک اور چیز، فوجی عدالتوں کا معاملہ بھی آج لگنا تھا،
جو اپیلیں چل رہی ہیں، انٹرا کورٹ اپیلز کی سماعت چل رہی ہے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ تھی، آج وہ بھی ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ وجہ یہ بتائی گئی کہ ایک جج صاحب جو ہیں جسٹس شاہد بلال صاحب، وہ دستیاب نہیں تھے، ان کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ آج منسوخ ہوئی، اس کی سماعت آج نہیں ہو سکی۔ تو اب میں یہ معاملہ پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ مجھے بھی ججز کمیٹی کے اجلاس کا پتہ ہی نہیں چلا، جب کہ میں تو کمیٹی کا ممبر ہوں۔ بنیادی معاملہ یہ ہے کہ جی الگ کمیٹی بیٹھی ہے، کمیٹی نے بیٹھ کر جو مقدمہ تھا، جو منصور علی شاہ صاحب اور دیگر جج صاحبان سن رہے تھے، اس مقدمے کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچز اور ریگولر بینچز کے اختیارات کے معاملے پر سماعت ہوئی۔ بنیادی یہ تھا کہ جی معاملہ انکم ٹیکس کا تھا، اور جب وہاں آئینی سوال ہوا تو آئینی سوال جب اٹھے، آئینی معاملہ ہو، تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ معاملہ آئینی بینچز کی طرف جائے گا۔ یہ سوال اٹھا تو اس پر منصور علی شاہ صاحب اور ان کے جو دیگر جج صاحبان، عائشہ ملک صاحبہ نے کہا ہم سن سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں سنیں گے، ہم سنیں گے۔ تو اس پر پھر جو چیف جسٹس صاحب ہیں، جیسے یہ آفریدی صاحب، انہوں نے مقدمہ جو ہے وہ ادھر ادھر کر دیا، ان سے لے لیا، کسی اور بینچ میں لگا دیا، اور پھر ظاہر ہے وہ جو ہے اپنا ججز کمیٹی ہے، اس میں بھی پھر رد و بدل ہو گئی ہوگی۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں آئینی بینچز اور ریگولر بینچ کے اختیارات کے معاملے پر سماعت ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے بیرسٹر صلاح الدین پیش ہوئے۔ بیرسٹر صلاح الدین نے موقف اپنایا کہ میں کراچی سے آیا ہوں، آج مقدمہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ میں اس بارے میں معلوم کر لیتا ہوں۔ ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ نظر آباد پیش ہو کر بتائیں آج کیس کیوں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ مختصر وقفے کے بعد یعنی وقفہ دے دیا گیا، پھر سماعت شروع ہوئی تو ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ ذوالفقار علی عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کو بتایا کہ ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ججز کمیٹی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ کیس 27 جنوری کو آئینی بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ تو اس پر جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ میں ججز کمیٹی کا ممبر ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ ججز کمیٹی کا اجلاس کب ہوا، حالانکہ میں تو ممبر ہوں۔ اب یہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یہی آفریدی صاحب کے ساتھ یہی کچھ منصور علی شاہ صاحب کر چکے ہیں یعنی ججز کمیٹی کا اجلاس بلائے بغیر اب 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت اب بینچز بننے ہیں، آئینی بینچز بننے ہیں کہ آئینی بینچز میں کس جج کو وہاں ٹرانسفر کرنا ہے یا ان کو وہاں لگانا ہے، یعنی عام سپریم کورٹ کے بینچز سے ہٹا کر آئینی بینچز جو تشکیل دیے جا رہے ہیں اس کے لیے 5 نومبر کو اجلاس طلب کیا جاتا ہے جوڈیشل کمیشن کا، اور اس سے ایک دن پہلے 4 نومبر کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب خاموشی کے ساتھ ایک اپنا آرڈر جاری کرتے ہیں کہ ججز کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور وہ میرے کمرے میں، منصور علی شاہ صاحب کے کمرے میں وہ اور منیب اختر صاحب بیٹھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو 12 درخواستیں ہیں اپنا 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف، وہ سماعت کے لیے مقرر کی جاتی ہیں، اور وہ بھی 4 نومبر کو، صرف ایک دن پہلے۔ لیکن اگین اس وقت سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے کاز لسٹ پر ان کو جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ جی یہ ججز کمیٹی کا فیصلہ ہے، تو انہوں نے وہ کاز لسٹ پر رجسٹرار صاحب نے نہیں وہ کیس لگایا، وہ درخواستیں یا وہ لگایا تھا جو انہوں نے منصور علی شاہ صاحب نے کہا۔ منصور علی شاہ صاحب خود اپنے چیف جسٹس صاحب کو بے خبر رکھ کے ججز کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، چیف جسٹس صاحب نہیں آئے، ہم 2 جج صاحبان بیٹھے ہیں، وہ نہیں آئے اور ہم نے کر دیا فیصلہ، تو ایک الگ چیز ہے۔ خود سے بلا لیا چیف جسٹس صاحب کو بتائے بغیر، اور چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ جی پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ججز جو آئینی بینچز بنانے سے پہلے ہمیں 26ویں آئینی ترمیم کو سننا چاہیے، یعنی 26ویں آئینی ترمیم کو ہمیں اڑانا ہے ہر صورت، وہ اس طرح کا ان کا ارادہ تھا۔ تو بہرحال وہ پھر اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں بتایا گیا، کمیٹی کا میں ممبر ہوں، بھئی آپ نے بھی نہیں بتایا تھا، حساب برابر ہو گیا، پھر لڑائی بہت ہے نا سپریم کورٹ میں۔ ڈپٹی جج صاحب نے کہا کہ ججز کمیٹی اجلاس کا فیصلہ فائل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ ہمارے سامنے مقدمات سماعت کے لیے مقرر تھے، پورے ہفتے کے ہمارے سامنے فکس مقدمات تبدیل ہو گئے، اس کی تفصیلات بتائیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ڈپٹی رجسٹرار سپریم کورٹ سے مکالمہ کیا اور کہا کہ ہم ٹی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، چائے والے روم میں، ٹی روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ججز کمیٹی اجلاس کے منٹس اور کیسز تبدیل کرنے کے بارے میں تفصیل بتائیں، ججز کمیٹی کے اجلاس کے میٹنگ منٹس بھی لے کر آئیں، ہمیں بتائیے گا، ہم دوبارہ عدالت میں آ جائیں گے۔ اچھا، پھر بعد ازاں
عدالت عظمیٰ نے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی، اور عدالت نے کہا کہ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر وضاحت دیں۔ کیس کی سماعت کل صبح 9:30 بجے پہلے نمبر پر کی جائے گی، یہ انہوں نے آرڈر جاری کیا۔ اچھا جی، اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ جو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے ریمارکس ہیں، اور انہوں نے ایک تو کہا کہ جی ان کو بتایا گیا، پوچھا انہوں نے کہ جی کیسے یہ ہوا، انہوں نے کہا جو ریسرچ آفیسر ہے جو فیصلہ کرے گا کہ مقدمہ آئینی بینچ کا ہے یا عام عدالت کا ہے، تو اس نے بتایا کہ جی آئینی بینچ میں معاملہ جانا چاہیے، تو اس پر انہوں نے جو ہے وہ عائشہ ملک نے کہا کہ جی اچھا جی اب یہ جو ریسرچر ہیں وہ فیصلے کریں گے کہ جی مقدمات کہاں لگنے ہیں اور کون سماعت کرے گا، یہ تو پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اس پر بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ ایک صحافیوں والا کیس بھی ہوا تھا جس پر از خود نوٹس لیا گیا تھا، اور اس کیس کے فیصلے میں طے ہوا تھا کہ اگر کوئی بینچ چیف جسٹس کو معاملہ بھجوائے تو اس کو چیف جسٹس دیکھیں گے، یعنی از خود نوٹس کا معاملہ اگر بنتا ہے تو یہ کیونکہ معاملہ تو کچھ اور تھا، اور جج صاحبان نے کہا نہیں اصل تو مدعا یہ ہے کہ بینچز بنانے کا اختیار جو ہے وہ محدود تو نہیں کر دیا گیا، اور تو ہم نے تو وہ سننا ہے، تو معاملہ کچھ اور ہو گیا، تو اس وجہ سے چیف جسٹس صاحب کے پاس چلا گیا۔ بہرحال اب اس کے بعد پھر عائشہ ملک صاحبہ کہتی ہیں کہ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ 2 یا 3 ذہنوں کے مقابلے میں ایک چیف جسٹس کیسے بہتر ہو سکتا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ یہ کیس ہماری عدالت میں فکس کرنے کے علاوہ کسی دوسری عدالت میں بھی مقرر نہیں کیا گیا، یہ تو پورا کیس ہی غائب کر دیا گیا، ججز کمیٹی اگر چاہتی تو پورا بینچ ہی دوبارہ تشکیل دے سکتی تھی۔ لڑائی ہے بینچ بنیادی طور پر آئینی بینچ کے خلاف جو محاذ سپریم کورٹ کے اندر تھا، وہ کسی نہ کسی شکل میں دوبارہ وہ جو دھواں ہے نا، وہ کبھی کہیں سے نکل رہا، بھٹا ہوتا ہے نا جس کے اندر اگر آپ راکھ بھی جل رہی ہو اور مکمل طور پر نہ بجھ جائے تو کبھی نہ کبھی اچانک چنگاری بھڑک اٹھتی ہے، دھواں نکل رہا ہوتا ہے، کبھی اس کونے سے، کبھی اس سوراخ سے، کبھی ادھر سے، یہ وہ دھواں ہے، دیکھ تو دل کے جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، اصل میں یہ معاملہ ہے۔ اچھا جی، اب دوسرا معاملہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ آج کیونکہ پہلی بار باضابطہ طور پر معاملہ سماعت کے لیے سامنے آیا، ابھی تو اعتراض کے اس کے طور پر آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب مسلسل چیختے چلاتے رہے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ جو ہے نا، یا سپریم کورٹ جو ہے، میرا انتخابات کی دھاندلیوں کے خلاف جو میری درخواست ہے اس کی سماعت کیوں نہیں کر رہے۔ آج حامد خان صاحب پیش ہوئے آئینی بینچ میں، اور آئینی بینچ میں حامد خان صاحب نے کا مکالمہ جو ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی حامد خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب کے سامنے، اور وہاں پر اعتراض کیس کے طور پر معاملہ چل رہا تھا، تو اس میں جو حامد خان صاحب نے کہا کہ جی اس عدالت کی کمزوری ہے کہ ابھی تک سو موٹو نہیں لے سکی انتخابی دھاندلی پر، تو جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ الفاظ کا چناؤ کریں، سینئر جج ہیں، اور اپنی تیاری کے ساتھ آئیں، اور معاملہ سماعت جو غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گئی۔ لیکن اس میں جو جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا بھائی کہ آپ کی درخواست آ گئی اور آپ کی درخواست پر ہم بس فیصلہ سنا دیں، ایسا نہیں ہوگا، اور ہم پورے کے پورے انتخابی عمل کو کسی ایک درخواست میں نہیں سن سکتے۔ اعتراض تو بنیاد یہ ہے، ایک ایک حلقے کی تفصیلات سامنے لانی ہوگی آپ کو، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے کہہ دیا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، انتخابات میں فراڈ ہوا ہے تو ہم خیبر پختونخوا سے بلوچستان تک سارا انتخاب اڑا لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے ایک ایک حلقے کے ڈیٹیلز بتانی ہے، فارم 47 فارم 45 کیا ہے وہ بھی آپ نے سمجھانا ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوگا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں۔ تو اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ظاہر ہے تحریک انصاف نے تو یہ تو دعویٰ کیا کہ جی ہم نے تو 200 پتہ نہیں کتنی سیٹیں جیتی ہوئی تھی، تو باقی تو ساری کی ساری مسلم لیگ نون نے تو 14 سیٹیں جیتی ہیں، تو باقی تو سارے فارم 47 والے ہیں، تو اس پر ان کی جو اپنی جو الیکشن عذرداریاں یا وہ جو الیکشن ٹریبیونلز میں جو ان کی درخواستیں آئی ہیں وہ اتنی نہیں ہیں جتنا وہ کلیم کر رہے ہیں۔ تو سپریم کورٹ کی آئینی بینچ میں جو بات آج سامنے آئی ہے اعتراض کیس کے طور پر، وہ یہ ہے کہ جی آپ نے پہلے تو ایک ایک حلقے کا بتانا ہے کہ آپ کے ساتھ دھاندلی کدھر اور کیسے ہوئی ہے، تو یہ بڑا الارمنگ ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ اب تحریک انصاف اتنی تیاری کر کے عدالت کو یہ ثابت کر سکے گی کہ جی بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔